الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، یہ حضرت والا کی ذرہ نوازی ہے کہ حضرت نے مجھ ناچیز طالب علم کو کچھ باتیں کہنے کا حکم فرمایا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جس کو جتنی توفیق ملتی ہے وہ اس اعتبار سے اعمال خیر کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اس مہینے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. بہت سے فضائل، بہت سے مناقب، اہمیتوں کو نصوص میں ذکر کیا گیا ہے. ان سب کو اس وقت پیش کرنا محال ہے. اور ویسے بھی بہت سی باتیں حضرت سے، دیگر علماء کرام سے آپ حضرات نے سن ہی رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے، مطالعہ کر رکھا ہے. اس وقت ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض فرمائے. ان روزوں کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں فرمایا؟ مہینے تو سال میں 12 آتے ہیں. محرم الحرام بھی ہے، سفر المظفر بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے. تو محرم کے 30 دن کے روزے فرض کیوں نہیں کیے؟ ربیع الاول کے 30 دن کے روزے فرض کیوں نہیں کیے؟ رمضان ہی کے 30 دن کے روزے فرض کیوں کیے؟ یعنی روزوں کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا انتخاب کیوں فرمایا؟ رمضان المبارک کو چوز کیوں کیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک مسلمان جب کوئی عمل کرتا ہے، جب شریعت کا کوئی حکم اس کے سامنے آتا ہے، تو عمل سے پہلے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ حکم شریعت جو دے رہی ہے اس میں ریزن کیا ہے، اس میں لاجک کیا ہے، کیوں یہ عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ یہ 5 نماز کیوں، 6 کیوں نہیں، 7 کیوں نہیں؟ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھتے وقت سوال ہوتا ہے کہ 2 رکعت کیوں فرض نماز، فرض سے پہلے 2 رکعت ہی کیوں؟ اس کو کہتے ہیں حکمت، کہ عمل کی حکمت کیا ہے، اس حکم کے پیچھے ریزن کیا ہے. یہ مسلمان کے ذہن میں بات آتی ہے.
بہت سارے احکامات کی حکمتیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. جیسے روزوں کی فرضیت کی حکمت خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. بہت سے اعمال اور احکام ایسے ہیں جس کی حکمتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بہت سی حکمتیں جو باقی رہ گئی اعمال کی وہ علماء کرام نے وہ حکمتیں بیان فرمائی. چنانچہ حجت اللہ البالغہ وغیرہ کتابیں اس سلسلے میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعمال کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں. ایک حکم ہے شریعت میں، اور وہ حکم یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کپڑا، تمہارا پاجامہ، تمہاری پینٹ، تمہارا پتلون ٹخنوں سے نیچے ہے، تو جتنا حصہ تمہارے کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے ہے اور جتنا کپڑا اس نیچے ہے وہ کپڑا جہنم، وہ جو ہے حصہ جہنم میں جائے گا. اب ظاہر ہے صرف اتنا حصہ تو جہنم میں جائے گا نہیں، بلکہ اس حصے کے ساتھ ساتھ پورا جسم جہنم میں جائے گا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کی ایک انگلی جہنم میں جائے اور باقی پورا جسم جنت میں چلا جائے. تو جب کپڑا جتنا ٹخنوں سے نیچے جائے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، یہ حضور نے فرمایا، یعنی کپڑے کو اوپر رکھا جائے. ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کپڑا، جس کا کرتا، جس کا پاجامہ، جس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف مہربانی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ ایک شریعت کا حکم ہے، حضور نے یہ بیان فرمایا. لیکن دل میں بات یہ آتی ہے، ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اس کی وجہ بیان فرمائی. شمائل ترمذی میں یہ وجہ آپ نے مختصر بیان فرمائی، باقی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مفصل بیان فرمائی ہے. شمائل ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ ذکر فرمائی اس سے پہلے ایک تمہید ہے. ایک صحابی تھے، وہ صحابی ایک مرتبہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، ایک طرف ان کا منہ تھا، پیچھے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. باب میزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنوان قائم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لے جاتے ہیں اور پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، پیچھے سے آنکھ کو دبا دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں دوست احباب آپس میں کرتے ہیں. آپ پیچھے سے تشریف لے گئے اور صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا. وہ صحابی کہنے لگے کون ہے، ہٹو، چھوڑو میری آنکھوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں. انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی کہ یہ کس کے ہاتھ ہے، یہ کس کی انگلیاں ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ تو آقائے نامدار سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ہیں، اور یہ تو آپ کے ہاتھ مبارک ہے، یہ تو آپ کے دست اقدس ہے. چنانچہ انہوں نے آپ کے ہاتھ کو ہٹایا نہیں، بلکہ برکت حاصل کرنے کے لیے جب پتہ چل گیا کہ یہ حضور ہے تو برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی پشت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگانے لگے تاکہ حضور کے سینے سے برکت، رحمت ان کے اندر آ جائے. یہ انہوں نے کوشش کی. یہاں پر کھیل ختم ہو گیا، مزاح ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹا لیے اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ. ان کا نام ظاہر تھا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، یہ ظاہر ہمارے دیہات ہے، ہمارے ولیج ہے، ہماری بستی ہے، اور ہم ان کے ٹاؤن ہے، ہم ان کے شہر ہے، ہم ان کی سٹی ہے. ہوتا یہ تھا کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے قریب کسی چھوٹی بستی میں رہتے تھے. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ جمعے کی نماز میں آتے تھے.
جب آپ اپنے گاؤں سے اپنی بستی سے مدینہ منورہ آتے تھے تو ساتھ میں حضور کے لیے کچھ ترکاریاں، کچھ سبزیاں، کچھ بھاجی، کچھ ککڑی، یہ سب جو گاؤں کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ حضور کے لیے ہدیتاً تحفتاً لے کر آتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ کر واپس جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدیے کے طور پر شہر کی چیزیں دیتے تھے، مرچ مسالہ دیتے تھے، ہلدی نمک وغیرہ دیتے تھے۔ جو شہر میں ملتا تھا وہ حضور دیتے تھے، جو گاؤں میں ملتا تھا وہ لے کر آتے تھے۔ آپس میں یہ ہدایا کا کام چلتا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان ظاہراً بادیتنا، وہ ہماری دیہاتی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور ہم ان کی شہر کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو وہاں بازار میں ان کی لنگی ان کے ٹخنوں سے نیچے تھی، ان کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارفع ازار، اپنی ازار کو اوپر کرو، ارفع ازار، اپنے پاجامے کو اوپر کرو۔ اب حکمت بتا رہے ہیں فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، ارفع ازار فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، اپنی ازار کو اوپر کرو، اس لیے کہ کپڑے کو اوپر کرنا، ازار کو اوپر سے باندھنا، پتلون کو اوپر سے پہننا، اس میں صفائی بھی ہے، یہ صفائی کا ذریعہ ہے اور یہ زیادہ دیر رہنے والا ہے، پرانا ہونے والا ہے۔ دو فائدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حکم تو کیا تھا؟ کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکانا ہے ورنہ جہنم کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو فائدے بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کپڑا اوپر ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا گندا نہیں ہوگا۔ جب کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو ٹخنوں سے نیچے ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ وہ کپڑا لگے گا، چلتے ہوئے زمین کے ساتھ وہ رگڑے گا، زمین پر گندگی لگی ہوئی ہے، زمین پر دھول پڑی ہوئی ہے، کپڑا گندا ہوگا۔ جوتے پہنے ہیں، جوتے کے ساتھ وہ کپڑا لگے گا، جوتے کے ساتھ ناپاکی اور گندگی لگی ہے۔ اور ایک مسلمان جس کو 5 وقت میں اللہ کے پاک گھر میں آنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے، اور گندے کپڑوں کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا، وہ نماز کیسے پڑھ سکے گا اگر اس کے کپڑے گندے ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کو اوپر کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارے کپڑے کی صفائی ہے۔ ایک ریزن ہوا۔ دوسرا ریزن حضور نے یہ بیان فرمایا، دوسرا فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ کپڑا جب ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو پاؤں میں الجھ جائے گا، زمین کے ساتھ رگڑے گا۔ ہم چپل پہنتے ہیں، زمین کے ساتھ وہ چپل رگڑتے ہیں، رگڑنے کی وجہ سے چپل جو ہے وہ جو موٹی چپل ہوتی ہے وہ بھی گھس جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کپڑا ہے، جب زمین کے ساتھ رگڑے گا تو جلدی سے پھٹ جائے گا، جلدی سے خراب ہو جائے گا، اور جب کپڑا ٹخنوں سے اوپر رہے گا تو جلدی خراب نہیں ہوگا۔ 6 مہینہ چلنے والا کپڑا 8 مہینہ چلے گا، 1 سال چلے گا، 1.5 سال چلے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، زیادہ دیر بھی چلے گا اور اس میں صفائی بھی ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن بتایا۔ صحابی نے جب یہ بات سنی حضور کی تو پہلے ریزن پر تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پہلا ریزن تو کیا تھا؟ یہ صفائی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ریزن جب بتایا تو اس پر انہوں نے کہا انما ہی بردۃ ملحا، یہ 4 پیسے کا کپڑا ہے، یہ کوئی قیمتی چادر نہیں ہے، یہ لٹھے کی چادر ہے، یہ جو ہے موٹے کپڑے کی چادر ہے، اگر یہ پھٹ بھی جائے گی تو کیا اس میں نقصان ہونے والا ہے، اس کو پھینک دیں گے، دوسری لے لیں گے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لک فی اسوۃ، یہاں حضور نے ان کے جواب پر جواب نہیں دیا، ان کی بات پر آپ نے دوسری دلیل پیش نہیں فرمائی، بلکہ بات کا پورا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا اور فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا تیرے لیے میرے اندر عمل کا نمونہ نہیں ہے؟ کیا تو مجھے آئیڈیل نہیں بنا سکتا؟ کیا تو مجھے اپنا زندگی گزارنے کا نمونہ نہیں بنا سکتا؟ حضور نے پوری بات گھما دی۔ معلوم ہوا کہ جب
کسی سے گفتگو ہو رہی ہو اور گفتگو کے دوران سامنے والا جواب دے اور اس کا جواب اگر غلط ہو اور اس کے جواب کا جواب دینے کا موقع نہ ہو تو وہاں بات کو پھیر دیا جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں جب پہنچے اور اس کو جا کر جب ایمان کی اللہ کی دعوت دی اور یہ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم نے نمرود کے دربار میں یہ بات کہی تو نمرود نے کہا یہ کون سے کمال کی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور قید خانے والے کو حکم دیا کہ جس کسی کو موت کی سزا ہو گئی ہے اس کو بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ ایک ایسا آدمی، ایک ایسا مجرم، ایک ایسا قیدی جس کو موت کی سزا ہو گئی تھی وہ اس کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے جا میں نے تجھے رہا کیا۔ اس کے تو وہ تو نصیبدار آدمی نکلا، اس کو تو رہائی مل گئی حضرت ابراہیم کی برکت سے، اور نمرود نے اس کو جو ہے رہا کر دیا۔ اور ایک راستہ چلتا آدمی تھا، اس کو بلایا، اس کو پکڑوایا اور اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اور حضرت ابراہیم سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، آپ کے رب زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ میں نے بھی ایک آدمی کو زندگی بخشی اور میں نے بھی ایک آدمی کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کون اس کو سمجھائے گا کہ اس کو زندگی دینا اور مارنا نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو الوہیت کا دعوے دار تھا، اس کی کھوپڑی اور اس کے دماغ میں جو ہے تکبر بھرا ہوا تھا، وہ تو جو ہے بادشاہ بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس غلط بات کا، غلط جواب کا کوئی سامنے سے جواب نہیں دیا، بلکہ پورا رخ پلٹ دیا اور دوسری دلیل ذکر کر دی اور کہا اے نمرود، میرے رب، میرے اللہ، میرے خالق روزانہ صبح میں مشرق کی جانب سے سورج کو نکالتے ہیں، مشرق کی جانب سے سورج کو طلوع کرتے ہیں، اگر تو خدا ہے، اگر تو معبود ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تو آج صبح مغرب کی جانب سے نکال کر سورج کو نکال کر ہمیں دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ خاموش ہو گیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریزن بتاتے ہیں حکم کا، یہاں حضور نے حکم کا ریزن بتایا، اور وہ ریزن یہ جس پر انہوں نے اشکال کیا اور اشکال کر کے یہ بتایا کہ یہ جو چادر ہے یہ 4 پیسے کی چادر ہے، اگر پھٹ جائے گی تو کیا حرج ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا میری زندگی میں تیرے لیے اسوہ نہیں ہے؟ چھوٹی زبان بڑی بات کہہ دوں گا، آج ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کا، آپ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانے کا، آپ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کا وہ جذبہ باقی نہیں رہا۔ آج ہم کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کو ٹی وی پر دیکھ لیا کہ اس نے اپنی پینٹ بڑی کر دی، ہمارے نوجوان دوسرے دن اپنی پینٹ بڑی کر دیتے ہیں، کسی کو دیکھ لیا کسی نے اپنے بال آگے سے چھوٹے کرا لیے پیچھے سے بڑے، ہمارے نوجوان دوسرے دن بال کو چھوٹے کرا لیتے ہیں، بس کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنایا ہے، حالانکہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہے، آپ کے نمونے میں ہے، آپ کی جو ہے آپ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول میں، میرے پیغمبر میں تمہارے لیے کامیاب زندگی گزارنے کا نمونہ ہے، کامیاب زندگی گزارنے کا جو ہے اس میں آئیڈیل ہے، تو حضور کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے۔ آج ہم بال کیسے رکھتے ہیں، ہمارے نوجوان کے بال کس قسم کے ہوتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بال رکھے، شانہ مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، حدیث پاک میں ان بالوں کے نام آتے ہیں، حضور کے بالوں کی لمبائی اور مقدار کے اعتبار سے 3 قسم کے بال ہوا کرتے تھے۔ آپ کے بال جب کانوں کی لو تک ہوتے تھے تو اس کا نام وفرا رکھا جاتا ہے، کانوں کی لو سے نیچے کندھے اور کان کے درمیان میں جو بال ہے اس بال کا نام لما رکھا جاتا ہے، اور جو بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک کے ساتھ، کندھے مبارک کے ساتھ جو لگ جاتے ہیں ان بالوں کو جو ہے ان بالوں کو جمہ کہا جاتا ہے۔ جمہ، لما، وفرا یاد رکھنے کا بہت اچھا طریقہ محدثین نے بیان فرمایا ہے۔ الفابیٹس کے اعتبار سے الف با تا کے اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے
جیم آتا ہے، لیکن بالوں کی ترتیب کے اعتبار سے جو سب سے اخیر میں بال ہے اس کا نام جمعہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے درمیان میں لام آتا ہے تو درمیان کے بال جو ہے اس کا نام لما ہے، اور الفابیٹ میں سب سے اخیر میں واو آتا ہے تو واو سے وفرا ہے، اور جو سب سے اوپر والے بال ہے اس کا نام وفرا ہے۔ ترتیب مقلوبی ہے، الٹی ترتیب ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی ہے۔ حضور نے ہر چیز کے ریزن بتائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، یہ وضو جو کیا جاتا ہے، وضو کے 4 فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں کو کعبین سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ آیت کریمہ میں ان 4 فرائض کا ذکر ہے، لیکن اس کا ریزن کیا؟ انہی 4 کو وضو میں کیوں فرض کیا؟ کسی اور عضو کو فرض کیوں نہیں کیا؟ سینے کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ گردن دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ وضو میں یہی 4 فرائض کیوں متعین کیے گئے؟ چنانچہ علماء یہ فرماتے ہیں، حکماء یہ فرماتے ہیں، جو ذہین لوگ ہیں وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو تمدن یافتہ طبقہ ہوا کرتا تھا، شہر میں رہنے والا ترقی یافتہ جو طبقہ جو ہوا کرتا تھا، جو اچھے اور صاف ستھرے لوگ جو ہوا کرتے تھے، وہ دن میں کئی مرتبہ اپنا ہاتھ منہ پاؤں دھویا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ آدمی گھر سے باہر سے گھر میں آتا ہے تو آتے ہی پہلے ہاتھ منہ دھو لیتا ہے۔ اماں کہتی ہیں ذرا بیٹا ہاتھ منہ دھو لے، جاب سے آیا کام سے آیا تو وہ فوراً گھر میں آ کر باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھو لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میرا بندہ تو جاب سے آ رہا ہے، تو باہر سے گھوم کر آ رہا ہے، تو راستے پر چل کر آ رہا ہے، گرد و غبار کے درمیان سے آ رہا ہے، میرا بندہ جب تو میرے گھر میں آیا ہے، میری عبادت کے لیے آیا ہے، تو ذرا وضو خانے میں ہوا اور اپنا ہاتھ منہ دھو لے، ایک مرتبہ منہ دھو لے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دھو لے، تاکہ تیرا چہرہ صاف ہو جائے، تیرے ہاتھ صاف ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 4 اعضاء ہے، سر، اس کے بعد چہرہ، اس کے بعد دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد دونوں پاؤں، یہ جو 4 اعضاء ہے، آپ غور کیجئے گا، لباس جو پورا لباس پہنتے ہیں ان کے جسم میں یہ 4 اعضاء کھلے رہتے ہیں، باقی جتنے اعضاء ہیں وہ سب کپڑوں سے ڈھکے ہوئے رہتے ہیں، اور یہی 4 سر، چہرہ، دونوں ہاتھ اور جو ہے دونوں پاؤں یہ کھلے رہتے ہیں۔ چونکہ یہ کھلے رہتے ہیں، ان پر گرد و غبار لگتی ہے، ان پر دھول لگتی ہے، اس لیے وضو میں ان 4 کو جو ہے فرض قرار دیا گیا۔ غور کیجئے گا، آپ کو اس میں سمجھنے کے لیے غور کیجئے گا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، لیکن ان 4 فرائض سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، نمبر 2 3 مرتبہ کلی کرنا، نمبر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب وضو میں 4 فرائض ہیں، ان 4 فرائض کے ادا کرنے سے ہمارا وضو ہو جانے والا ہے، اس وضو سے نماز پڑھیں گے، ہماری نماز ہو جانے والی ہے، پھر ان 3 سنتوں کی کیا ضرورت ہے؟ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر۔ چنانچہ یہ کہا گیا وضو میں آپ کو چہرہ دھونا ہے، چہرہ آپ کا سب سے مقدس عضو ہے، چہرے سے آدمی کو پہچانا جاتا ہے، چہرہ آدمی کی علامت ہے، اس کے ذریعے سے جانا جاتا ہے کہ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ چہرے میں پیشانی ہے جو اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اللہ کی درگاہ میں، اللہ کے دربار میں جو جھکتی ہے، تو یہ سب سے اچھا، سب سے قیمتی عضو ہے، اس لیے چہرہ گندا نہ ہونا چاہیے۔ کہیں کوئی ایسا پانی وضو میں آپ آئے اور سیدھا چہرہ دھونا شروع کر دے تو کہیں گندا پانی نہ ہو، کہیں ناپاک پانی نہ ہو، کہیں خراب پانی نہ ہو کہ جس سے آپ وضو کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے پانی کو وضو کرنے سے پہلے چیک کرنا ہے، اس کی لیبورٹری کرنی ہے، اور لیبورٹری ایک نہیں
بلکہ 3 مرتبہ اس کو چیک کرایا جا رہا ہے، اس کو جانچا جا رہا ہے، اور 3 مرتبہ جانچنے کا حکم دیا۔ ایک یہ کہ اس کا رنگ دیکھا جائے، رنگ سے پانی کا پتہ چلتا ہے کہ صاف ہے یا یہ کہ گندا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر اس کا مزہ چکھا جائے، جس کو توم کہا جاتا ہے، جس کو ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹیسٹ سے، اس کو چکھنے سے پانی کا پتہ چلتا ہے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، گندا ہے یا کیسا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جو ہے اس کی بو، اس کو سونگا جائے، بو کو سونگنے سے، جس کو ریح کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے پانی کا پتہ چلتا ہے کہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گویا پانی پاک ہے یا ناپاک اس کو چیک کرنے کے لیے 3 لیبورٹری ہے۔ ایک اس کا رنگ دیکھا جائے، نمبر 2 اس کا مزہ چکھا جائے، اور نمبر 3 یہ کہ اس کی بو محسوس کی جائے کہ گندی ہے یا اچھی ہے۔ چنانچہ یہ 3 لیبورٹری سے جب پانی گزرے گا اور پھر جب رپورٹ آئے گا کہ ہاں پانی صاف ہے، اچھا ہے، پاک ہے، تو کہا اب تم اپنا چہرہ دھو، اب تم پہلا فرض ادا کرو۔ تو پہلی لیبورٹری کرائی گئی ہم سے کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو، وضو کرنے کے لیے آؤ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو۔ جب دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں گے اور ہاتھوں میں جب پانی آئے گا تو پانی کے رنگ کا پتہ چلے گا کہ پانی کس رنگ کا ہے۔ ایک لیبورٹری ہو گئی۔ اب یہ کہ دوسرا اس کا جانچ کرنا ہے، تو کہا ابھی طے نہیں ہوا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو کہا ابھی اس کا مزہ چکھو، تو کہا 3 مرتبہ کلی کرو۔ جب وہ 3 مرتبہ کلی کرے گا تو پانی کے مزہ کا پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو کلی کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ابھی بھی ایک جانچ باقی ہے، تو کہا ابھی اس کی بو سونگھنا ہے، وہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، تو کہا اس کے لیے ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالو۔ جب وہ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالے گا اور پانی چڑھائے گا، استنشاق کرے گا، تو اس کے ذریعے سے اس کو پتہ چلے گا کہ پانی پاک ہے۔ 3 لیبورٹری سے گزارنے کے بعد اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وضو کی ابتدا کرو اور اپنے فرائض کو شروع کرو۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں حکمتیں ہیں، اسلام کے احکامات میں حکمتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سی حکمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، بہت سی حکمتیں وہ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے جو 30 روزے رکھے جاتے ہیں، ان 30 روزوں کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ دنیا میں جب کوئی واقعہ کسی جگہ پر پیش آتا ہے تو اس واقعے کے دن کو یادگار کے طور پر اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس دن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ہندوستان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہندوستان میں 2 دن سرکاری طور پر بڑی اہمیت کے حامل ہے، 26 جنوری اور 15 اگست، اس لیے کہ ہندوستان کی آزادی کا تعلق ان 2 دنوں کے ساتھ ہے۔ تو ان 2 دنوں میں ہندوستان کی آزادی متحقق ہوئی، اس وجہ سے یہ 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعے کے دن کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، باقی دنوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، سنڈے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، منڈے کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ جمعے کے دن کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ سید الایام قرار دیا گیا، اس کو ہفتے کی عید قرار دیا گیا۔ کیوں اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے، صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ جمعے کے دن میں 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ 2 تو پاسٹ میں ہو چکے، ایک فیوچر میں ہونے والا ہے۔ وہ کون سے 3 بڑے بڑے واقعات؟ نمبر 1، انسان اول سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی تخلیق فرمائی، جو انہیں پیدا فرمایا، وہ جمعے کے دن پیدا فرمایا تھا۔ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر جو اتارا گیا وہ بھی جمعے کے دن اتارا گیا تھا۔ یہ 2 واقعے یہ دنیا کے لیے، کائنات کے لیے 2 بہت عظیم واقعے تھے، 2 بہت بڑے واقعے تھے، اس لیے جمعے کے دن کو اور وہ دونوں واقعے جمعے کے دن میں ہوئے، اس لیے جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہوئی۔ اور پھر ایک واقعہ آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے،
مستقبل میں ہونے والا ہے وہ واقعہ یہ کہ جمعے کے دن اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا. قیامت واقع ہونے والی ہے تو قیامت بھی جمعے کے دن واقع ہوگی, یہ بھی ایک واقعہ ہوگا. ان تین واقعے کا جو ہے وجود پذیر ہونا جمعے کے دن میں متحقق ہوا, اس لیے جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہوئی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی دن کو, کسی مہینے کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ اس دن میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہوتا ہے, اس مہینے میں کوئی بڑا کام رونما ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اب رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا کون سا کام رونما ہوا, کون سا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے رمضان المبارک کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی اور اس کے روزوں کو فرض کیا گیا. چنانچہ رمضان المبارک میں نے آیت کریمہ خطبے کے دوران پڑھی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو, جو اپنے کلام کو اللہ کے نبی سے آسمان دنیا پر, لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, اور آسمان دنیا پر آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر, سینہ اطہر پر جو اتارنے کی ابتدا فرمائی ہے وہ رمضان المبارک میں فرمائی. تو اللہ کا کلام, اللہ کا پیغام, اللہ کا میسج, اللہ کا دستور, اللہ کا لو, یہ جو زمین پر اترا ہے, یہ جو نازل ہوا ہے, یہ دنیا کا بہت بڑا واقعہ ہے, یہ دنیا کا بہت بڑا جو ہے بہت بڑا کام ہے. یہ کام رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جنات پریشان ہو گئے کہ آسمان میں ہم اس سے پہلے تو جایا کرتے تھے, آسمان میں ہم جہاں چاہتے تھے وہاں پہنچ جاتے تھے, ہم فرشتوں کی بات بھی سن لیتے تھے اور سن کر نیچے بھی آ جاتے تھے, لیکن اب ہمارے لیے آسمان کے دروازے مسدود ہو گئے, آسمان کے دروازے بند ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ تو جناتوں کی جماعتیں اور ٹولیاں نکلی دیکھنے کے لیے کہ کیوں ہمارے لیے آسمان کے دروازے بند ہو گئے, اب شہاب ثاقب کے ذریعے سے ہمیں کیوں جلایا جاتا ہے, ہمیں کیوں مارا جاتا ہے. تو وہ دیکھنے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ عکاظ کے بازار میں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. جناتوں نے جب یہ کلام سنا تو ان کو یہ خیال آیا, ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یقیناً اسی کلام کی وجہ سے, اسی قرآن کی وجہ سے, اسی میسج کی وجہ سے ہمارے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے. پتا چلا کہ یہ اللہ کا بہت اہم پیغام, بہت بڑا واقعہ رمضان المبارک میں ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ کا کلام, اللہ کی صفت جو ہے یہ اس مہینے میں اتری. تو چونکہ قرآن اترا, قرآن نازل ہوا, وہ اس مہینے میں نازل ہوا, اس لیے اس مہینے کو اہمیت حاصل ہو گئی, اس لیے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہو گئی. اور جب اہمیت حاصل ہو گئی, فضیلت حاصل ہو گئی, تو کہا اس مہینے کے روزے رکھو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رمضان المبارک کے روزے کو فرض فرمایا. ربیع الاول کے مہینے کے روزوں کو فرض نہیں کیا, محرم کے روزوں کو فرض نہیں کیا, چونکہ وہاں قرآن نہیں اترا تھا. رمضان میں قرآن مجید اترا, اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا, اور روزوں کی فرضیت کے لیے رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور چوز کیا. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کے درمیان بہت گہرا ربط ہے, بہت گہرا تعلق ہے. اس سے یہ معلوم ہوا, اسی وجہ سے قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا. حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج فرمائی ہے. چنانچہ کہتے ہیں اللہ تبارک و حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کریں گے, شفاعت کریں گے, اور روزہ یہ کہے گا جا کر اللہ سے, اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے, یہ رمضان میں روزے رکھتا تھا, میرا یہ خیال کرتا تھا, میری وجہ سے یہ بھوکا رہتا تھا, میری وجہ سے یہ پیاسا رہتا تھا, میری وجہ سے یہ اپنی خواہشات کو دباتا تھا, اے اللہ یہ میرا بہت خیال رکھتا تھا, آج تو اس کا خیال رکھ لے, میں تیرے سامنے اس کی سفارش کرتا ہوں, میں تیرے سامنے جو ہے شفاعت کرتا ہوں, تو اس کا خیال رکھ لے اور اس کی مغفرت فرما لے. یہ روزہ جو ہے وہ روزدار کے لیے سفارش کرے گا. وہیں ساتھ میں قرآن مجید بھی آئے گا, اور قرآن مجید یہ کہے گا, اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ راتوں کو میری وجہ سے جاگتا تھا, تراویح میں میری وجہ سے قرآن سنتا
سنتا تھا، اپنی نیند کو قربان کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، یہ میرا خیال رکھتا تھا، اللہ تو بھی ان کا خیال رکھ لے۔ چنانچہ روزے کی سفارش بھی حضور فرماتے ہیں، روزے کی سفارش بھی اور جو ہے قرآن مجید کی سفارش بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے، اور اس روزے دار اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اس بندے کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیں گے۔ معلوم ہوا اس رمضان المبارک کے جو رمضان المبارک کے اوقات ہیں، ان میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وقت کی اہمیت اور ایک قرآن مجید کی اہمیت۔ وقت کی اہمیت یعنی مہینے کی اہمیت کا حق ادا کرنے کے لیے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید کی اہمیت کا حق ادا کرنے کے لیے تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک میں دو عبادتیں مخصوص ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہیں، ایک عبادت رمضان کے روزے ہے اور دوسری عبادت صلاۃ التراویح ہے۔ روزوں کے ذریعے سے دین کی اہمیت کا حق ادا کیا اور تراویح کے ذریعے سے قرآن کی اہمیت کا حق ادا کیا۔ درمیان ایک اخیر میں ایک بات کہتا چلوں، بس اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں روزوں کے سلسلے میں جو احکامات ہیں وہ دوسرے پارے میں ہیں۔ دوسرے پارے میں روزے کے احکامات جو شروع ہوئے ہیں، درمیان میں ایک آیت ہے، وہ درمیان میں جو آیت ہے وہ آیت کریمہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اوپر بھی جو ہے روزے کے احکام اور روزے کے مسائل ہیں۔ اس آیت کے بعد بھی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کے سلسلے میں بات چل رہی، ایک ٹاپک چل رہا ہے، ایک مضمون چل رہا ہے، اس کو برابر چلتے رہنے دینا چاہیے۔ یہ درمیان میں اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ مضمون لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ذریعے سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے کی آیتوں کے درمیان، صیام کے احکامات کے درمیان اذا سألک عبادی دعا کے سلسلے میں جو آیت کریمہ داخل کر دی ہے، اس کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزے کے دوران دعا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ روزے کے لوازمات میں سے تو نہیں، لیکن روزے کے مناسبات میں سے یہ ہے کہ روزے کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا کثرت کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1، روزدار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا دعا اور روزے کے درمیان گہرا ربط ہے۔ 2 باتیں بطور خلاصے کے طور پر پوری گفتگو سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کو رمضان کے ساتھ گہرا ربط ہے، اور دوسری یہ کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعا کے ذریعے سے دعا کی آیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی آیتوں کے درمیان بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں لب کشائی کرتا رہا، سما خراشی کرتا رہا، حضرت کی اللہ تعالیٰ یہ گستاخی معاف فرمائے، اور حضرت سے بھی التجا ہے کہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔